كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو ماننے کا اقرار کر چکے ہو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ تعالیٰ کو کثرت کے ساتھ یاد کرو۔ قرآن مجید میں ذکر کا جہاں بھی حکم ہے کثرت سے کرنے کا حکم ہے۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اس لیے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کی کثرت ضروری ہوتی ہے، اگر کمی رہ جائے تو اثر نہیں ہوتا۔ اس کی مثال یوں سمجھیں، ایک آدمی گرمی میں آیا ہے، پسینہ پسینہ ہوا ہوا، وہ چاہتا ہے کہ میں نہا لوں تاکہ پسینے کی بدبو ختم ہو اور میں فریش ہو جاؤں۔ اس کے لیے اس کو پانی بہانا پڑے گا، لوٹے سے پانی بہائے یا ٹوٹی کے نیچے بیٹھے یا تالاب میں چھلانگ لگائے۔ جب کثیر پانی کے اندر جسم کو دھوئے گا تو پسینے کی بو ختم ہو جائے گی۔ اگر وہ بندہ ایک چھوٹے سے پیالے میں پانی لے کے ہاتھ تر کر کے جسم پہ پھیرتا رہے تو پسینے کی بو ختم ہو جائے گی۔ جسم کو تر کرنے سے جسم کی بدبو ختم نہیں ہوتی، پانی بہانے سے بھی ختم ہوتی۔ آج کل ہمارا بھی یہی حال ہے، ہم بھی ذکر میں کثرت نہیں کرتے، 5 منٹ کا ذکر، چند منٹ کا ذکر، منٹوں کا ذکر ہوتا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بدبو ختم نہیں ہوتی گناہوں کی۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ کم ذکر کرتے ہیں وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ، وہ تذبذب کا شکار ہوتے ہیں، لا الہ الا ولا الہ الا، نہ یہاں کے نہ وہاں کے۔ اور ہو بہو وہی حال ہمارا کہ ہم ذکر کم کرتے ہیں، تذبذب کا شکار ہوتے ہیں، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے۔ گناہ چھوٹتے نہیں، رب کے در پہ جاتے ہیں تو گناہوں کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور مخلوق کی طرف آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ تم تو ہو ہی مولوی لوگ۔ ہمارا وہی حال بنتا ہے، دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ اب ہمیں ایک طرف تو ہی کام لگانا چاہیے نا، کہ جب مخلوق سے ہم ہٹے ہیں کٹے ہیں اور اللہ کی طرف قدم اٹھایا ہے تو اللہ سے تو جڑ کے دکھائیں نا۔ اللہ سے جڑ جائیں گے تو سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ جڑتے بھی نہیں، پوری طرح جڑتے بھی نہیں، اور درنگی کی زندگی گزر رہی ہوتی ہے۔ اس درنگی کی زندگی کو کیسے ختم کریں، اس کے لیے ذکر کی کثرت کرنی پڑتی ہے۔ اور ذکر کی کثرت یہ ہے کہ انسان کھڑے بیٹھے لیٹے اپنے اللہ کو یاد کرے، دل میں تو ہر وقت اللہ کی یاد رہے۔ ہم تو بہت کثرت سے ذکر کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ آج اگر کوئی کلمہ طیبہ 3000 یا 5000 دفعہ پڑھ لے تو وہ سمجھتا ہے میں بہت ذکر کرتا ہوں۔ ہمارے اسلاف 40,000 مرتبہ، 50,000 مرتبہ، 80,000 مرتبہ تک بھی کتابوں میں لکھا ہے روزانہ کا۔ ہم تہجد کی رکعت پڑھتے ہیں، 2 رکعت 4 رکعت، اور ہمارے اسلاف پڑھتے تھے سینکڑوں میں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 300 رکعت تہجد روزانہ پڑھتے تھے، 300 رکعت۔ جب ان کو کوڑے لگے، طبیعت خراب ہو گئی، تو گھر والوں نے منت سے ماجت کی کہ جی اب آپ رات کی مشقت کم کر دیں،
تو انہوں نے 150 رکعت کر دی. 150 رکعت نماز تہجد کی. ہم تو 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں تو حالت بری ہوتی ہے. 20 رکعت کے بعد تو جا کے پڑھ جاتے ہیں بستر پہ. وقت کے بادشاہ 200 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے. تو ذکر کی کثرت کرنے سے انسان کے اوپر پھر اس کے نتائج مرتب ہوتے ہیں. ایک دفعہ گلے خرابی کی وجہ سے بخار ہوا تو میں نے آگمنٹن گولی لینی شروع کر دی کہ جی ڈاکٹر محسن صاحب کی بہت پسندیدہ دوائی ہے. وہ آگمنٹن کہتے ہیں جی، براڈ بینڈ ہے، فائدہ دیتی ہے. کھانی شروع کر دی. 4-5 دن گولی کھائی لیکن بخار نہیں اترا. تو پھر میں نے رجوع کیا کہ ڈاکٹر صاحب صبح شام دوائی لے تو رہا ہوں، فائدہ نہیں ہو رہا. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا دوائی مجھے دکھائیں. اب جب دوائی دکھائی تو وہ 750 ملی گرام کی تھی. دستور یہ تھا کہ 1000 کی ہو تو صبح شام 2 کافی ہوتی ہیں، اور اگر 750 ہو تو دن میں 3 دفعہ لینی پڑتی ہیں، صبح دوپہر شام. تو میں صبح شام لے رہا تھا اور لے 750 رہا تھا تو وہ پوری نہیں ہوتی تھی. تو انہوں نے کہا چونکہ مقدار پوری نہیں تھی اس لیے بخار نہیں اترا. دن بات سمجھ میں آئی کہ دوائی مقدار پوری نہیں ہوتی تو فائدہ نہیں دیتی. ہم بھی ذکر کثرت کے ساتھ نہیں کریں گے تو فائدہ نہیں ہوگا. تھوڑے ذکر سے فائدہ نہیں ہوتا، زیادہ ذکر سے فائدہ ہوتا. اس لیے فرمایا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، تم اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو. سچ تو یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں اللہ کو بسا لے. اگر مجنوں سے کوئی پوچھے لیلا کو یاد کرتے ہو تو وہ جواب دے گا کہ لیلا کی یاد کے سوا اور کوئی اور کام ہے ہی کیا. تو مخلوق ہو کر اس کے دل پہ ایسی محبت ہے تو بھئی اللہ کی محبت تو اس سے زیادہ ہونی چاہیے. مولانا روم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں عشق مولا کہ کم از لیلا بود. کیا مولا کا عشق لیلا کے عشق سے بھی کیا گزرا ہے کہ لیلا سے عشق کرنے والا تو تنہائیوں میں بیٹھ کے اس کا نام لکھتا رہے اور یاد کرتا رہے، اور مولا کا عاشق جو ہے اس کو یاد کی فرصت ہی نہ ہو، ٹائم ہی نہیں ملتا. تو ہماری بیماریوں کا حل ذکر کی کثرت. کثرت ذکر سے انسان کے اندر شہوت بھی کنٹرول میں آ جاتی ہے، غصہ بھی کنٹرول میں آ جاتا ہے، تحمل مزاجی بھی آ جاتی ہے، طبیعت کے اندر نرمی بھی آ جاتی ہے. وہ جو روکھا پن ہوتا ہے نا طبیعت کا وہ ختم ہو جاتا ہے، انسان خوش اخلاق بن جاتا ہے، اللہ کے بندوں کے لیے باعث رحمت بن جاتا ہے. تو ذکر کی کثرت ضروری ہے. تو ذرا تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں. دنیا اور جو کوئی دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیے.
على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم لقنا حجة الإسلام عند الموت. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا